اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے نوجوانوں، جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ، جب تم جوان ہو جاؤ اور بیوی کا خرچہ اٹھانے کے قابل ہو جاؤ، فلیتزوج، تو تم نکاح کر لو۔ علماء کہتے ہیں یہاں نبی نے حکم دیا ہے فلیتزوج، ہمارے علماء بیٹے ان سے پوچھ لو، فلیتزوج یہ امر کا صیغہ ہے اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ امر کا صیغہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ جہاں قرآن اور حدیث میں حکم دیا جائے اور دوسرا کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو وہاں امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے جس نوجوان کو زنا کا خطرہ ہو اس کے لیے شادی کرنا فرض ہے، فرض، اس کے لیے شادی کرنا فرض اور واجب ہے۔ اگر زنا کا خطرہ ہے تو اس مرد کے لیے اور اس عورت کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نکاح سنت نہیں ہے، نکاح مستحب نہیں ہے، نکاح کرنا فرض ہے اس انسان کے لیے۔ اور کیوں کرنا ہے اس کو نکاح؟ نبی اکرم نے وجہ بھی بتا دی، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، جب وہ شادی کر لے گا تو اس کی نگاہیں جھک جائیں گی، اس کے پاس حلال طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کی بیوی موجود ہوگی، اس کی نگاہوں پر اس کو کنٹرول ہو جائے گا، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہو جائے گی، وہ شرمگاہ کا بھی غلط استعمال نہیں کرے گا۔ یہ ہے نکاح کی برکت۔ نکاح کے ذریعے آپ کی شرمگاہ اور آپ کی نظریں یہ دونوں محفوظ ہو جائیں گی۔ اچھا، نظر کا شرمگاہ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر انسان کو اپنی نظروں پر کنٹرول نہیں ہے تو شرمگاہ پر بھی کنٹرول ہونا مشکل ہے۔ جو دن رات موبائل پر ننگی تصویریں دیکھے گا اس سے کوئی بعید بات نہیں ہے کہ وہ زنا بھی کر لے گا۔ جس کی دل اور دماغ میں گندگی بھر جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ کسی 5-6 سال کی بچی کے ساتھ بھی غلط کام کر سکتا ہے، وہ کسی جانور کے ساتھ بھی غلط کام کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے، واللسان زناہ الکلام، اور زبان کا زنا غلط چیزوں کو زبان سے نکالنا ہے، والید زناہ البطش، اور ہاتھوں کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا ہے۔ آپ بس میں جا رہے ہیں، آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، کوئی عورت آپ کے بغل سے گزر رہی ہے، آپ کے بغل میں بیٹھی ہے، وہ غیر عورت آپ کا ہاتھ اگر اس کو ٹچ بھی کر رہا ہے، یہ ٹچ کرنا بھی ہاتھ کا زنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں غلط چیز کو، ناجائز چیز کو چھونا بھی ہاتھ کا زنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کے سر پہ لوہے کے ہتھوڑے سے مار کر کے اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے، یہ اتنی تکلیف کی چیز نہیں ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف کی چیز یہ ہے کہ ایک مرد کسی غیر عورت کو ٹچ کرے، اس کو ہاتھ لگائے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے سر پہ اگر لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے اس میں کم تکلیف ہے جتنی تکلیف اس کو قیامت کے دن اس پر ہوگی کہ اس نے کسی غیر عورت کو ٹچ کیا تھا۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں والرجل زناہ الخطا، پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے، آنکھوں سے زنا ہو رہا ہے، زبان سے زنا ہو رہا ہے، کانوں کے ذریعے تم گندے گندے گانے اور بالی ووڈ کے سانگ سن کر کے کانوں سے زنا کر رہے ہو، تم زبان سے گالی بک کر کے زبان سے زنا کر رہے ہو، تم ہاتھوں سے غلط چیزوں کو ٹچ کر کے اپنے ہاتھوں سے زنا کر رہے ہو، تم پیروں سے غلط راستے پر جا کر کے پیروں سے زنا کر رہے ہو۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ان تمام چیزوں پر انسان کو کنٹرول نہیں ہوتا ہے، والقلب یہوا ویتمنا، اس کے بعد انسان کے دل میں غلط کام کرنے کی تمنائیں پیدا ہونے لگتی ہیں، اس کے دل میں اچھائیں پیدا ہونے لگتی ہیں، والفرج یصدق ذلک ویکذبہ، اور اس کے بعد یا تو اس کی شرمگاہ وہ کام کر ڈالتی ہے یا اس کام سے بچ جاتی ہے، یا تو انسان زنا کر ڈالتا ہے یا بچا لیتا ہے، لیکن شروعات انہی چیزوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ آج یہ زنا عام ہو رہا ہے، اور کیوں عام ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا میرے بھائیوں۔ رشتے ناطے کرنے سے لے کر کے شادی تک
کتنی لمبی لسٹ ہے جو ہم ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں۔ یہ ہلدی کی رسم کہاں سے آئی؟ یہ مہندی کی رسم کہاں سے آئی؟ لڑکی کو ہلدی لگائی جا رہی ہے، خاندان کی ساری لڑکیاں اکٹھا ہوئی ہیں، سب پیلے پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئی ہیں۔ اس گھر میں عقیقہ کی دعوت تو نہیں ہوتی، ولیمہ کی دعوت تو نہیں ہوتی، لیکن ہلدی کی رسم ضرور پوری کی جا رہی ہے۔ ساری لڑکیاں ہلدی کے کلر کا کپڑا پہنی ہے اور دلہن کو ہلدی لگائی جا رہی ہے، فنکشن ہو رہا ہے، پارٹی ہو رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، رات میں عورتیں گیت گا رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں میرے پیارے ساتھیوں ہندو مذہب سے لی گئی ہیں اور آپ کے ہندوستانی کلچر سے لی گئی ہیں۔ اسلام میں یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرے گا، جو کسی قوم کے طریقے پر چلے گا، وہ کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ شادی ہو رہی ہے، ناچ ہو رہا ہے، گانا ہو رہا ہے، مسلمان کے گھر کی شادی ہے، اور آگے بہت بڑھ کر کے بتاؤں، اہل حدیث کے گھر کی، سینے پر ہاتھ باندھنے والا اور رفع الیدین کرنے والا اور آمین زور سے بولنے والا اور نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والا، اس کے گھر میں بھی ناچ گانا ہو رہا ہے شادی کے موقع پر۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اہل حدیث ہیں، اور میں بیان کرتا ہوں بنارس میں اور دوسرے علاقوں میں کہ میں جب سیمانچل کے علاقے میں جاتا ہوں، میں ایک ایسی قوم کے درمیان بھی جاتا ہوں جس کو شیر سابادی قوم کہتے ہیں، جو 99% اہل حدیث ہے، جو 99% قرآن و سنت پر چلنے والی ہے، مگر جب آپ کے سماج میں میں یہ سنتا ہوں کہ جہیز کا لین دین بھی ہو رہا ہے، شادی بیاہ پر ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، تب مجھے سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ کیا ہم صرف انہی چیزوں کے لیے اہل حدیث ہیں؟ کیا ہماری شادی بیاہ اور ہمارے نکاح کا طریقہ کیا یہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہونا چاہیے؟ میرے بھائیوں، شادی بیاہ میں ناچ گانا ہو رہا ہے، اچھے اچھے دیندار گھروں میں ناچ گانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، یکون فی ہذہ الامت خسف وقذف ومسخ، میری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ آج ترکی کا زلزلہ آپ دیکھ لیں، آج سیریا کا زلزلہ آپ دیکھ لیں، آج کتنے لوگ آج ملبوں کے نیچے دب کر کے مر گئے، کتنی جگہوں پر زمین کے اندر گڈھا ہو گیا، لوگ زمین کے اندر دب کر کے مر گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، خسفن کہ زمین میں لوگوں کو دھسا دیا جائے گا، وقذفن اور آسمان سے پتھروں کی بارش کی جائے گی، ومسخن اور لوگوں کے چہرے سور اور بندر کے جیسے کر دیے جائیں گے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سور اور بندر کی طرح چہرہ ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی شکل تو رہے گی، چہرہ تو انسان کے جیسا رہے گا، مگر نیچر سور کے جیسا ہو جائے گا، سور کے جیسا بے حیا ہو جائے گا، بندر کے جیسا بے غیرت ہو جائے گا۔ نہ بھائی کو بہن کی غیرت ہوگی، نہ شوہر کو بیوی کی غیرت ہوگی، نہ باپ کو بیٹی کی غیرت ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیں سماج میں، آج بندر اور سور کی طرف بے غیرت ہوتا چلا جا رہا ہے سماج۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ زمانہ کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچنے گانے والیاں تمہارے گھروں کے اندر آ جائیں گی۔ ارے گھر چھوڑ دو، اب تو مسجدوں کے اندر آ گئی ناچنے گانے والیاں۔ تاریخ میں کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اللہ کے گھروں میں گانا بجے گا۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے کسی کے موبائل کو بیچارہ سائلنٹ کرنا بھول گیا اور اس کے موبائل پر گانا بجنے لگا۔ اس عقل کے اندھے کو یہ بھی اس نے نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے میں مسجد میں جاؤں اور موبائل کو سائلنٹ کرنا بھول جاؤں، کم سے کم اپنی رنگ ٹون کو وہ کوئی نارمل ساؤنڈ لگا لیتا، کوئی گھنٹی لگا لیتا۔ اس بیچارے کو شاہ رخ خان سے اتنا پیار ہے، اس نے پٹھان فلم کا کوئی گانا لگا دیا، اب پوری نماز جو ہے، نماز چل رہی ہے، امام صاحب بیچارے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں اور پیچھے اس کے موبائل پہ گانا بجا رہا ہے۔ یہ حالات ہیں میرے بھائی۔ ابھی میں کلکتہ گیا تھا، مٹیا برج کے علاقے میں، بہت بڑا مسلمانوں کا علاقہ ہے مٹیا برج کا علاقہ۔ جمعہ کا دن تھا، صبح کے 11 بج رہے تھے جب میں پہنچا،
مٹیا برج میں ایک تھیٹر ہے، سنیما ہے، دیکھا کہ بیچارے شاہ رخ خان صاحب کی جو نئی فلم آئی ہے پٹھان، جس کو دیکھنا بڑے ثواب کا کام ہے اور جس کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑی آپس میں جو ہے دوڑ دھوپ اور مقابلہ کر رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ نوجوانوں کی بڑی بھیڑ لگی ہے، ہاؤس فل چل رہی ہے۔ ہمارا نوجوان آج سمجھ رہا ہے کہ اسلام کی ترقی اسی میں ہے کہ میں یہ فلم دیکھ لوں تاکہ جو لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں میں اس کا منہ بند کر دوں، میں یہ فلم دیکھ کر کے شاہ رخ خان کا بھلا کر دوں۔ یہ حالات ہے ہمارے۔ اچھے اچھے عالموں کا موبائل آپ دیکھیے، وہ بیچارہ فیس بک پر اچھی اچھی باتیں دیکھ رہا ہے۔ اب فیس بک تو ہوشیار ہے نا، اب فیس بک پر آپ جب اس کی ریلز دیکھتے ہیں، آپ نے کوئی ویڈیو ایک بار دیکھ لیا، اگر آپ نے وہ ویڈیو ایک بار دیکھ لیا، فیس بک سمجھ گیا کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تبھی تو آپ نے پورا دیکھا، اب اس سے ریلیٹڈ ویڈیو بار بار آئے گا۔ آپ نے کوئی گانا دیکھ لیا، بار بار گانا آئے گا، کوئی ایسی چیز، کوئی سیریل وغیرہ دیکھ لیا، بار بار سیریل آئے گا۔ آج آپ علماء اور بڑے بڑے داڑھی والوں اور نمازیوں کے موبائل پر آج گانے بج رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں ناچنے گانے والیاں آ جائے گی۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شرابیں بہت زیادہ پی جائیں گی۔ شراب بھی آج پی جا رہی ہے۔ کتنے نوجوان آج شوقیہ شراب پی رہے ہیں۔ آج بھارت کے آپ کے اس اسٹیٹ کے اندر، بہار کے اندر گورنمنٹ نے شراب کے اوپر پابندی لگائی ہے، اس کے باوجود چوری چپکے کتنی شراب پی جا رہی ہے۔ آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ شراب بندی کی یہ مہم تو ہمیں اور آپ کو چلانا چاہیے تھا۔ ہم نے تو 1400 سال پہلے شراب بندی کا اعلان کیا تھا، ہمارے مذہب نے تو 1400 سال پہلے شراب بندی کا اعلان کیا تھا۔ نتیش کمار نے تو بہت بعد میں کیا ہے، آپ کے مکھیہ منتری جی نے تو بہت بعد میں کیا ہے۔ اسلام تو 1400 سال پہلے یہ اعلان کر چکا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب بہت گندی چیز ہے، شیطان کا کام ہے، مگر آج کتنے مسلمان شراب پی رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایسا دور آئے گا تب لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ تو آج ہم نے زنا کو آسان کر دیا، نکاح کو مشکل بنا دیا۔ ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے یہاں یہ چیزیں کہ نہیں۔ شہروں میں تو میں دیکھتا ہوں کہ باقاعدہ پوری شادی کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ہوتی ہے آپ کے یہاں بھی ہوتی ہے؟ پیسے والے لوگوں کیا ہوتی ہوگی؟ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ایک غیر مرد آتا ہے گھر کی عورتوں کے بیچ میں گھس کر کے ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور بعد میں اس کی پوری کیسٹ بنتی ہے، پوری سی ڈی بنتی ہے، اور بعد میں لوگ مزے لے لے کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کتنی یادگار چیز ہے، میری شادی کے موقع کی دیکھو ویڈیو بن رہی ہے۔ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کہاں گئی تمہاری شرم و حیا؟ وہ اسلام جو یہ حکم دیتا ہے کہ دیور بھی اپنی بھابھی کے سامنے تنہائی میں نہ جائے، وہ اسلام جو یہ حکم دیتا ہے کہ جیجا بھی اپنی سالی سے اکیلے میں نہ ملے، تنہائی میں نہ ملے، وہ اس کے لیے غیر محرم ہے، کیا وہ اسلام اس بات کی پرمیشن دے سکتا ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگ کرنے